اللہ کی برہان ہر لحظہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ ہم حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جو بیٹی ہیں منیرہ بانو، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ اقبال کے نواسے اقبال صلاح الدین. محترمہ منیرہ بانو کا یہ پہلا باقاعدہ ٹی وی انٹرویو ہے. اس سے پہلے کبھی انہوں نے کبھی اس طرح کے پروگرام میں شرکت نہیں کی. ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں محترمہ منیرہ بانو صاحبہ کے اور اقبال صلاح الدین صاحب کے. اقبال صلاح الدین نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے کلام اقبال کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، تفہیم کے لیے، اور انہوں نے دبستان اقبال کی بنیاد بھی رکھی ہے. تو ہم منیرہ بانو صاحبہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ اس دنیا میں تشریف لائی 1930 میں. جی، اگست 1930 میں. اگست. آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ 31 اگست. 31 اگست، کیونکہ کئی جگہ اپریل بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا. اور علامہ اقبال اس دنیا سے رخصت ہوئے 21 اپریل 1938 کو. تو آپ کی عمر اس وقت 8 برس کے قریب تھی. جی. تو جو آخری لمحات تھے اقبال کے، آپ کے والد صاحب کے، کیا ان کی یاد آپ کے دل میں ہے یا ذہن میں ہے؟ ویسے تو بہت سی ہیں یادیں دل میں، لیکن بعض ایسی ہیں جو میں ابھی بھول بھی گئی ہوں. ٹھیک. لیکن کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک میرے ذہن میں ہیں. جب ان کی وفات ہوئی، جی، آپ کو کیسے خبر ملی؟ وہ اس نے علی بخش نے یعنی اس نے سب کو اٹھا دیا، کیونکہ اس وقت علی بخش ہی ان کے ساتھ ہے. تو آپ سوئی ہوتے اس وقت؟ تو میں اپنا سوئی ہوئی تھی. وہ جرمن ہماری جو گورنرز تھیں ان کے ساتھ میں سوتی تھی. ٹھیک. تو ایک دم سے ایسے لگا جیسے شور، رونے کی اونچی اونچی آوازیں آنے لگی. ٹھیک. بہت آوازیں اونچی اونچی آنے لگی. تو میں بھی ایک دم اٹھ گئی. تو مجھے پتہ لگا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس وقت کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک. بس یہ اس وقت تو اتنا ہی مجھے یاد ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال بھی آپ کے ساتھ ہی تھے؟ جی ہاں، وہ بھی. جی ہاں، وہ بھی. بس ہم دونوں بہن بھائی اٹھ گئے. ساتھ ان کی اپنا میرے والد کی بہنیں بھی تھیں اس وقت، کیونکہ وہ بیمار تھے نا. تو وہ بھی آئی ہوئی تھیں اس وقت. تو وہ بھی سب اٹھ گئے، ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی. سارا ان کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی اس وقت. تو یہ نہیں تھا کہ بہت بیمار ہیں یا کچھ ہیں. ہمیں تو سب ہی پتہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی پوری طرح. تو آپ پھر ان کے پاس پہنچی؟ تو پھر ہم ان کے پاس گئے. اور مجھے اس وقت کچھ یہ یاد نہیں ہے کہ اس وقت میں نے کیا کیا یا کیا کچھ نہیں کیا. مجھے ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں سر لوگ کیوں رو رہے ہیں، یعنی اس طرح کر کے. تو کافی لوگ آ چکے تھے اس وقت ہمارے رشتہ دار بھی تھے نا. ٹھیک. وہ ہمارے گھر میں جو رہ رہے تھے، جیسے میری پھوپھیاں ہیں، ان کی خاوند وغیرہ. کوئی کافی لوگ آپ کے پاس رہتے تھے؟ نہیں، رہتے نہیں تھے. بیماری کی وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے ان کی بہنیں ان کی خبر لینے آئی ہوئی. ٹھیک. جی. تو اس کے بعد پھر جنازہ اٹھا. جی. لوگوں کا ہجوم ہو گیا. ہاں جی. یہ آپ کو کچھ یاد ہے اس معاملے میں؟ نہیں، اس معاملے میں یہ مجھے یاد نہیں ہے، مگر ہلکا سا ایک مدھم سا وہ ہے، جیسے ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور لوگ لے جا رہے ہیں اور میرے رونا اور چیخو پکار اس طرح کی مچی ہوئی ہے گھر میں. تو اپنے والد جو ہیں ان کو کس طرح سے آپ ذہن میں آپ کے ہے، ان کی شخصیت اور ان کا انداز، ان کا آپ کے ساتھ تعلق، کچھ چیز یاد ہے آپ کو؟ ہاں، یہ تھوڑا سا تو یاد ہے. جیسے میں تو ان کے پاس ہی سو جاتی تھی. ٹھیک. میں اب جب وہ لیٹے ہوتے تھے میں ان کا بازو میرا
सराहना होता था तो मैं उधर लेट जाती थी, सो जाती थी, सोती उन्हीं के पास थी। फिर मुझे उठा के, जब मैं गहरी नींद सो जाती थी तो फिर मुझे उठा के वो अंदर आंटी डोरिस के पास ले जाते थे। ठीक, तो आपकी जो वालदा है जी, जब उनका, उस वक्त आपकी उम्र 4 साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो उनके बारे में तो कोई आपके जहन में नहीं, उनके बारे में नहीं कुछ, मुझे उनका कुछ नहीं याद, मगर इतना याद है जरूर कि एक मुझे बुलाया गया अब्बा जी ने अपने कमरे में कि मुनीरा को लेके आओ इधर मेरे पास। तो वो मुझे आंटी डोरिस मुझे ले गई उनके कमरे में, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर पड़ी हुई थी, तो उन्होंने मैंने भी देखी ऐसे करके, मुझे नहीं पता था किसकी तस्वीर है। तो मुझे कहते हैं कि ये तस्वीर तुम्हारी माँ की है। ठीक, और मैं खुद तुम्हें बताना चाहता था कि जब ये तस्वीर आ जाए तो तुम देखो, तुमने अपनी माँ नहीं देखी हुई, तो ये तुम्हारी माँ है। ठीक, तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर वो तस्वीर सारी जिंदगी जावेद मंदल वहाँ उसके हमारे कमरे में लगी रही। तो ये जो आपकी गवर्नेंस थी जर्मन जी, ये कब मुकर्रर हुई, यानी वालदा की वफात के बाद? नहीं, ये वालदा की वफात के बाद, मेरे वालिद जिंदा थे तब। ठीक, तो उनके कोई फ्रेंड्स थे अलीगढ़ के जो उनसे उनका मिलना जुलना था। ठीक, तो वो अब्बा जी ने कुछ इस तरह की ख्वाहिश जाहिर की होगी, तो वो अलीगढ़ के प्रोफेसर जो थे, उनका नाम मुझे अब याद नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी की एक बहन है जो वहाँ जर्मनी से इधर आ गई है और वो कोई मुलाजमत ढूंढ रही है। ठीक, तो फिर अब्बा जी ने कहा कि फौरन उसको बुलाओ, कि वो फिर आ गई, उनको बुलाया गया, वो आ गई, फिर आके तो वो हमारे पास रहने लगी। और वो बहुत ही उस जमाने की जर्मन औरतें, उस वक़्त की बहुत ही शरीफ और घरेलू किस्म की औरतें होती थी। ठीक, जी हाँ। तो उसने फिर हम दोनों बहन भाइयों को ना लुक आफ्टर किया। जब वो आई, हमारा घर इस तरह होता था बेतरतीब सा उसके आने से पहले, लेकिन जब वो आई तो उन्होंने अब सारा घर साफ सूफ किया और उन्होंने फिर मेरे वालिद को भी बाहर निकाला कि आप और हम सब बच्चे मिल के बैठ के डाइनिंग रूम में खाना खाएंगे। ठीक, ये उसकी मतलब थी कि ये इस तरह अच्छा नहीं होता। बाजी को उन्होंने बताया कि आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के तो आपको खाना खाना चाहिए। उससे पहले अलामा साहब जो थे अपने कमरे में खाना खाते थे, मैं अपने कमरे में आंटी डोरिस मुझे खिला लेती थी। इस तरह करके था सिलसिला। उसने आके घर का सिलसिला सारा ठीक किया। तो फिर आप सुबह नाश्ता भी उसी तरह करते थे? हाँ, पे? सारा कुछ सुबह का मुझे याद नहीं, लेकिन लंच और डिनर तो इकट्ठे ही होता था। अच्छा, तो आप अल्लामा साहब को क्या चीज पसंद थी खाने में, कुछ है आपको याद? ये मुझे याद नहीं क्या चीज खाते ही तो वो कुछ बिल्कुल, मेरा ख्याल में वो बीमार तो थे ही ना, तो वो उस वक्त कोई ऐसी बीमारी है सच भी नहीं थी, लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं थे। ठीक है, तो असल में बात एक्टिव किस तरह हो सकता है, जो कि इस तरह के शेर वो उगलते थे। ठीक है, तो उससे उनके बड़ा उनको यानी तो उनकी खुराक जो थी बड़ी थोड़ी थी। हाँ, खुराक उनकी बड़ी थोड़ी थी, बहुत कम। उनके लिए खाना भी मेरा ख्याल में अलहदा ही आंटी डोरिस पकवाती थी, तो वो बिल्कुल बगैर नमक मिर्च के इस तरह करके खाते थे। नाजरीन, अब एक वक्त हुआ है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खुश आमदेद। अब हम अपनी गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं। तो आपको याद है कि जब उस जमाने में अल्लामा साहब से लोग मिलने आते थे, कोई आप आया, पंडित नेहरू मिलने आए? हाँ, वो मिलने आए पंडित नेहरू। उस वक्त आप उनके अल्लामा के साथ थी? हाँ, वो भी मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। ठीक, तो वो मैं अब्बा जी के पास लेटी हुई थी इसी तरह जैसे मैं यूजुअली, तो
مجھے وہ علی بخش آیا اندر اور اس نے کہا جی آنٹی روز نے کہا کہ تمہارے والد کے کوئی دوست آ رہے ہیں ملنے، اس طرح کر کے کہا تو تم اب میرے ساتھ اندر آ جاؤ. تو میں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاؤں گی. میں نے ضد کی میں سوال ہی میں نے یہیں رہنا ہے، ابا جی کے پاس ہی رہنا ہے. تو ابا جی نے فوراً کہا کہ نہیں اس کو مت اٹھاؤ، اس کو رہنے دو جیسے یہ ہے، اس کو رہنے دو یہیں. تو میں وہیں رہ گئی. پھر اس کے بعد علی بخش پنڈت نہرو صاحب کو لے آئے اندر. تو میں نے وہ دیکھا ان کو تو وہ بڑے ایک سادہ لباس میں تھے، سفید پاجامہ پہنا ہوا تھا، واسکٹ سی پہنی ہوئی تھی اور ان کی وہ اسپیشل ٹوپی وہ اس طرح جو ہوتی ہے ہندوز کی، تو وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی. تو وہ آکے نا تو وہ زمین پہ بیٹھ گئے. وہ حالانکہ 2 کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور میں بدستور ان کے وہاں ساتھ ہی لیتی ہوئی. تو ہاں میں نے دیکھا، میں نے کہا 2 کرسیاں تو پڑی ہوئی ہیں تو یہ پتہ نہیں زمین پہ آ کے کیوں بیٹھے ہیں. میاں افتخار الدین ان کے ساتھ تھے. میاں افتخار یہ وہ مجھے وہ بدلے کہہ رہی تھی میاں افتخار الدین، بیگم افتخار الدین اور ان کے ساتھ کوئی اور تھا. مگر یہ سب کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے خود بھی کہا بیگم افتخار الدین نے تے میں نال سا تے نال اودا دے انہاں دے میاں. ٹھیک ہے. تو وہ آ کے تو بیٹھ گئے. تو میں کہتی ہوں 2 کرسیاں بھی بچھی ہوئی ہیں، یہ پتہ نہیں زمین پہ آ کے کیوں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. خیر لیٹر آن میں نے مجھے بعد پھر میں نے مجھے پتہ لگا کہ وہ زمین پہ ان کی عزت کے لیے وہ زمین پہ آ کے بیٹھے. ٹھیک. اور بس پھر ان کی ابا جی کے ساتھ کچھ باتیں ہوتی رہی. علامہ صاحب وہی چارپائی پر لیٹے رہے. چارپائی پر بھی لیٹے رہے. وہی انہوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی اور اپنے دھوتی پہنی ہوئی وہی پہنتے تھے. تو وہ لیٹے ہوئے تھے آرام سے، وہ نہیں اٹھے. تو بس مجھے ابھی تک یاد ہے وہ جو انہوں نے نجوم کر کے ہاتھ میں لایا پنڈت نہرو کے ساتھ. تو میں نے ان کے بازو دیکھے تو مجھے میرے والد کے مجھے ان کے بازو اتنے کمزور لگے اس وقت. تو مجھے یعنی ابھی بھی وہ میری تھوڑی ہلکی سی پین ایک میرے دل میں ہے. بس وہ آ کے بیٹھے رہے. وہ جو ان کے باتیں ہوتی رہی وہ تو میری سمجھ سے بالا تر تھیں. پتہ نہیں وہ کیا باتیں کرتے رہے. مجھے ابھی خیال آتا ہے میں تھوڑی سی بڑی ہوتی تو میں کوئی گفتگو ہی سنتی ان کی کیا تھی، سمجھتی کہ کیا تھی. بس وہ پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے آپس میں باتیں کوئی کرتے رہے. پھر اس کے بعد پنڈت نہرو چلے گئے. وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے وہ لکھا ہے کہ جو ان کی گفتگو ہوئی دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے. جی. اچھا جب اس کے بعد وہ چلے گئے پنڈت نہرو جی، اور جو قائد اعظم آئے وہاں جب علامہ اقبال سے ملنے کے لیے جی، اس وقت بھی آپ ان کے پاس تھی؟ نہیں میں نہیں تھی اس وقت. اس وقت میرے بھائی تھے. اچھا. جاوید اقبال. قائد اعظم والا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ قائد اعظم کی ملاقات کا کوئی ذکر ہوا ہو؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ قائد اعظم جب آئے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے بیان بھی کیا تو قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ ویل ینگ مین آر یو پوئٹ؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر انہوں نے کہا کیا بڑے ہو کے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا اور پھر انہوں نے علامہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ ہی ڈزنٹ آنسر اسمائلنگ، اسمائل کرتے ہیں قائد اعظم. تو پھر وہ علامہ نے آگے سے کہا کہ ہی ول ناٹ آنسر بیکاز ہی از ویٹنگ فار یور آرڈرز. ٹھیک. آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. یہ میں نے سنا ہے کہ اس وقت یہ ان کی خاص بات ہے کہ جب ان سے وہ اندر آئے تو بھائی جوید جب اندر آئے تو قائد اعظم بھی تھے بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے بھائی جوید کو بلایا اندر. تو وہ آئے تو وہ آ کے تو کہنے لگے کون ہے؟ آنکھیں کمزور ہو چکی تھی نا. تو کہتے ہیں جب میں جاوید ہوں جی. تو کہتے ہیں جاوید بن کے دکھاؤ تو جانے. جاوید بن کے دکھاؤ. یہ کہا. تو آپ اسکول میں تو داخل ہو گئی تھی نا ان کی زندگی میں ظاہر ہے؟ ہاں وہ تو کون سے اسکول میں داخل ہوئی؟ میں پہلے اسلامیہ اسکول میں داخل ہوئی. ٹھیک. ابا جی کو کچھ اتنا اس وقت نہیں پتا تھا کہ اسلامیہ اسکول ہے. تو میاں امیر الدین جو میرے بعد میں وہ ہمارے گارڈین بھی تھے اور میرے سسر بھی بنے بعد میں، انہوں نے پھر کہا کہ ہماری ساری لڑکیاں کوئین میریز میں پڑھ رہی ہیں تو آپ اس کو کوئین میریز میں ڈالیں. ٹھیک ہے. تو پھر ان کے کہنے پہ اوپر ابا جی نے مجھے کوئین میریز میں داخل کیا. اس وقت آپ کی تعلیم سے جب آپ سے کچھ سنتے تھے تو اسکول کی بات کرتے تھے آپ سے کوئی دلچسپی ان کو تعلیم سے تھی آپ کی؟
نہیں دلچسپی تو اس کا تو پتہ نہیں ہوگی لیکن مجھے یاد نہیں ہے یہ کوئی. ٹھیک جی. تو آپ کس قسم کا لباس تھا جو آپ کے لیے وہ پسند کرتے تھے؟ کیا یہ شلوار قمیضیں پہنتے تھے نا. ٹھیک. یہی شلوار قمیضیں جو آج پہنی ہوئی ہیں یہی اس وقت بھی پہنتے تھے. تو ان کی جو بینائی کم تھی کافی ہو چکی ہے. ہاں ان کی بینائی کم تھی. تو اس وقت سنا ہے کہ آپ تیز رنگ کے لباس پہنتی تھیں. نہیں وہ یہی ہوا نا کہ باجی نے آنٹی ڈورس کو کہا کہ اس کو ایسا کپڑے پہناؤ جو مجھے دور سے نظر آئیں کہ یہ آ رہی ہے. ٹھیک. تو پھر انہوں نے میرے لیے ایک ریڈ سویٹر بنا. ٹھیک. جو ریڈ کلر ہوتا ہے بڑا برائٹ سا ریڈ کلر تاکہ میں ان کو نظر آ جاؤں. تو وہ پھر میں سویٹر پہنتی تھی تو اس سے وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ آ رہی ہے اب میرے پاس. تو یہ اس وقت کا آپ کو جو رہن سہن تھا جو آپ کا کھانا پینا تھا ایک نارمل تھا لیکن نو سمپل. سمپل. ہاں سمپل. کوئی اس کے اندر ایسا تکلف نہیں ہوتا تھا؟ نہ کوئی تکلف نہیں. سمپل کھانا ہوتا تھا. ایک سالن ہوتا تھا ساتھ چاول یا روٹی بس. دیٹس آل. تو پھر جب علامہ رخصت ہو گئے تو پھر آپ کا یعنی آپ وہیں رہیں جاوید منزل میں ہی؟ نہیں میں پھر ہاں ہم جاوید منزل میں تھے. پھر اس کے بعد میری شادی ہو گئی. تو شادی آپ کی کس عمر میں ہوئی؟ 18 سال کی. شادی میری 18 سال کی عمر میں ہوئی تو میں پھر چلی گئی ادھر اپنا میاں صلاح الدین کی وہ جو حویلی تھی. تو ہاں اندرون شہر میں. اندرون شہر میں. اب ایک وقفے وقت ہوا ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہر لحظہ ہے مومنی نئی شاندار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومنی. خوش آمدید. اب ہم اپنی گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں. میں پاکستان بنا اور ایک ہنگامہ برپا ہوا. اس کی کوئی یاد آپ کے دل میں ہے کہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے بتا چکی ہوں شاید آپ کو بھی کہ وہ یہ ہوا کہ ہمارا ایک وہ ہندو دکاندار تھا جس سے اس نے ہماری دکانیں کرائے پہ لی ہوئی. جاوید منزل میں دکانیں بھی تھیں جو کرائے پہ. 2 دکانیں تھیں جو کرائے پہ انہوں نے دی ہوئی تھی. پتہ نہیں اتنا کتنا کرایہ آتا تھا یا بہرحال. تو وہ اس کو دی ہوئی تھی. ایک درزی تھا اس دکان میں اور ایک اس وہ یہ تھا اپنا یہ ہندو جو رہتا تھا. تو یہ جب پارٹیشن ہونے والی تھی اور اتنا یہ طوفان مچا ہوا تھا اور ادھر سے ہندوؤں کے جلوس نکل رہے تھے ادھر سے مسلمانوں کے جلوس قتل و عام ہو رہا تھا. تو یہ ہندو ہمارے پاس ہی رہتا تھا. ہمارے پاس سوتا تھا. یہ آ کے اپنے گھر میں نہیں سوتا تھا ہمارے پاس آتا تھا. اس کو اتنا ٹرسٹ تھا ہمارے اوپر. بس تو وہ ہمارے نوکروں کے ساتھ ہی وہ تھا. تو نوکروں کے ساتھ تھا تو اس کو ہم نے کہا باہر نہ نکلنا اب تم. بہرحال ہی وانٹیڈ ٹو گو ٹو دا باتھ روم. اور اس کو پاس وہ مسلمانوں کا باتھ روم تو یوز ہی نہیں کرتے. وہ ان کا بھی یہ کمزوری ہوتی ہے. بہرحال تو وہ باہر نکلا. باہر جو نکلا ہی تھا ابھی گیٹ کے آگے ہی تو اس کو مسلمانوں نے قتل کر دیا. قتل ان کی نظر ہوگی پہلے سے ہی نا. سب جانتے تھے آس پاس والے. وہ باہر یعنی اس طرح اس کے پیٹ میں انہوں نے چاقو مارا کہ وہ باہر تک بھاگتا آیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. میں برآمدے میں کھڑی تھی. اینڈ آئی سو دیٹ ایوری تھنگ. جو بھی تھا اس وقت وہ میں نے جو دیکھا تو میرے بھائی نے بھی دیکھا. میرے بھائی مجھے فوراً پکڑ کے اندر لے گئے کہ یہ نہ دیکھے یہ چیز. تو حالانکہ میں نے سب کچھ اس وقت دیکھ لیا تھا. تو یہ وہ واقعہ تھا جب یہ میں نے دیکھا جب فساد کے دنوں میں. تو آپ جب آپ کی شادی کس نے کی آپ کی؟ کس نے فیصلہ کیا یہ میرے بھائی اس وقت بالکل جوان تھے. ہاں جی انہوں نے فیصلہ کیا. جی. تو چودھری محمد حسین جو تھے چودھری محمد حسین تھے اور میاں ایم مسلم. وہ ان کی دوستی تھی نا یہ آپس میں ملتے جلتے تھے میاں ایم مسلم. تو میاں ایم مسلم کی بڑی خواہش تھی کہ میری شادی ہم میاں امیر الدین کے گھر میں ہو. تو وہ جب میرا پرپوزل لے کے وہ آئے تو وہی تھے ساتھ میاں اسلم. جی.
آپ کی شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی یا سادگی سے؟ نہیں، کوئی نہیں دھوم دھام سے، سادگی سے ہوئی بالکل. اس زمانے میں کہاں دھوم دھام سے شادیاں ہوتی تھی. ٹھیک. بس سمپل طریقے سے شادی ہوئی. جیسے کوئی بارات آ گئی، کوئی تھوڑے بارات کے ساتھ بندے تھے اور تھوڑے سے ادھر سے ہمارے اپنے رشتے دار. جاوید منزل ہی میں؟ ہاں، جاوید منزل میں. پھر میری رخصتی ہو گئی اور بھائی جاوید پھر وہاں، اس کے بعد وہ چلے گئے ولایت پڑھنے. وہ میرا انتظار کرتے کرتے اس کی میں شادی کروں اور پھر میں پڑھنے کے لیے جاؤں، ورنہ ان کے 2 سال پہلے ہی چلے جاتے. تو میری وجہ سے وہ رکے تھے. تو بس وہ پھر میرے بعد وہ چلے گئے. تو جاوید منزل اسی طرح پھر رہی. مگر آپ کے جو سسر تھے میاں امیر الدین جی، وہ بھی بہت ایکٹیو پولیٹیشین تھے. ہاں جی. پھر آپ کے جو شوہر تھے میاں صلاح الدین جی، وہ بھی بڑے ایکٹیو پولیٹیشین تھے. جی. اور پھر لیکن آپ نے اپنے آپ کو سیاست سے بھی الگ رکھا، پبلک لائف سے بھی الگ رکھا. یہ کیا وجہ ہوئی اس کی؟ بس ایسے ہی میری طبیعت ہی کچھ ایسی سی. تو آپ کی کوئی محترمہ فاطمہ جناح سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، وہ آئی تھی ہمارے گھر جاوید منزل میں. ٹھیک. جاوید منزل میں آئی تھی تو ہم لوگ سارے، وہ تصویر بھی ہے اس کے پاس پڑی ہوئی ہے جس میں مس جناح، میں، میری پھوپھیاں، ہم سب بیٹھے ہوئے صوفے کے اوپر وہ تصویر. ٹھیک. دی گئی. یہ پاکستان بننے کی بات کی بات؟ ہاں جی، پاکستان. تو کوئی کیا ان کو کیسا پایا؟ ان کو آپ نے کیا گفتگو آپ سے ہوئی؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ لوگ زیادہ تھے، اتنی خاص گفتگو نہیں ہو سکی. وہ تو مس جناح کا سن کے جس نے نہیں بھی آنا تھا وہ بھی وہاں پہنچ گئے. ٹھیک. جی ہاں. تو اب آپ کے کوئی جو یہ لیڈر حضرات ہیں یا پاکستان کے جو حکمران ہیں، ان سے بھی کبھی کوئی ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی؟ نہیں، میری ملاقات نواز شریف سے ہوئی تھی ان کے گھر میں. تب وہ پاور میں نہیں تھے اس وقت. ٹھیک. وہ اس وقت بالکل کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. تو وہ انہوں نے سلی کو اور مجھے کھانے پہ بلایا. ٹھیک. تو ہم لوگ کھانے پہ وہاں پہ گئے تھے. مگر اس وقت ان کی لیونگ بالکل سمپل تھی. ٹھیک. کوئی شو شا کچھ نہیں تھا، بالکل سمپل تھی. میں نے تو ان کا گھر اس طرح دیکھا. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ میاں امیر الدین صاحب کے جو بھائی تھے، جی، آپ کے چچا سسر، جی، میاں امین الدین، وہ تو گورنر رہے پنجاب کے. ہاں جی. اس زمانے میں گورنر ہاؤس جانا ہوتا تھا آپ کا؟ ہاں، وہ ہم ہر مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اپنی فیملی کو کھانے پہ بلاتے تھے. ٹھیک. ساری ان کی فیملی، ان کے بھائی، ان کے بیوی کے بھی، بیویوں کے جو تھے پیکے وغیرہ، اور اپنے بھی ساروں کو وہ کھانے پہ بلاتے تھے. تو بس اس طرح پھر ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی. اس زمانے میں جو یہ کوئی تقریبات ہوتی تھیں یا غیر ملکی مہمان آتے تھے اس وقت بھی آپ جاتی ہوں گی؟ ہاں، ہم جاتے تھے نا. جب وہ خود کھانا کرتے تھے اور لوگ بھی ہوتے تھے وہاں پہ. تو وہ پھر پہلی دفعہ جب میں کھانے پہ گئی تو وہ ایک بڑی لمبی ٹیبل لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ بہت سارے سیاستدان اور یہ جو تھے امبیسڈرز اور یہ وہ سارے انوائٹڈ تھے. تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی. میری پہلی یہ تھی کہ میں تو کبھی باہر ہی نہیں اس طرح نکلی. تو اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ فار می. مگر یہ ہے کہ شکر وقت خیریت سے گزر گیا. تو اس میں میں نے سنا ہے کہ اردن کے شاہ حسن تھے، شاہ حسین، ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں، ان سے بھی میری ملاقات. انہوں نے پوچھا آپ سے کہ آپ کون ہیں؟ وہاں انہوں نے پوچھا، اتنا بھی کلیئر نہیں یاد. ٹھیک ہے. تو بس ان سے کچھ باتیں ہوتی رہیں. ٹھیک. بس اس سے پوچھا کہ والد کا نام کیا ہے، تو میں نے بتایا ان کو. آپ نے کیا بتایا؟ محمد اقبال. ہاں، میں نے. ٹھیک. پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اب بس یہ میں نے کہا لائر تھے. ان کو بعد میں پتا چلا کہ آپ علامہ اقبال کی بیٹی. وہ بات کی ان کو پتا چلا. اور وہ مجھے بڑا ایسے لگتا تھا جیسے میں وہ کہہ دوں تو پتہ نہیں کوئی شیخی مار رہی ہے اپنی. تو بڑا ہی انہوں نے پوچھا، ہاں ادھر سے ادھر سے پوچھتے رہے. پھر لیٹر آن ان کو پتا لگا. تو آپ کی تعلیم پھر جاری رہی بعد میں شادی کے بعد؟ نہیں، شادی کے بعد شادی ہو گئی، کوئی تعلیم جاری نہیں رہی. پھر وہ اپنا بس میں
پھر آپ ہاؤس وائف ہو گئی مکمل؟ میں اب ہاؤس وائف ہو گئی. اور وہ بھی ہاؤس وائف کیا ہونا تھا، جب میں حویلی میں میری شادی ہوئی اس وقت میری مدر لا فادر ان لا سب زندہ تھے، وہی گھر چلاتے تھے، ہم تو مزے کی زندگی گزار رہے تھے. تو کیسا رہا آپ کا، آپ کے ساس سے سسر سے کیسا تجربہ؟ بہت اچھا، بہت اچھا. تو آپ، میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہی، ایسے ساس سسر کبھی ہو ہی نہیں سکتے کسی اور، کوئی اور. جس طرح وہ مجھے، اصل میں ان کے دل میں میرے والد کی بڑی عزت تھی. میرے سارے سسرال میں میرے والد کی بہت عزت کرتے تھے سارے. تو اس لیے مجھے بھی بڑی امپورٹنس ملی ہوگی شاید، یہی وجہ. تو میاں صلاح الدین جو تھے آپ کے شوہر، جی، ان کے ساتھ کیسے مراسم رہے پھر؟ بس ٹھیک ٹھاک. اچھا. ہاں جی. یعنی بڑے اعتماد کے، محبت کے؟ ہاں بالکل، بہت اعتماد کے، محبت کے، ہر چیز میرے کے. کوئی چیز ایسی بڑی انہوں نے مجھے سیریں کرائیں، پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے گئے بس. اور جب بیمار ہوئے ہیں تو اس وقت بیمار ہو کے تو یہ امریکہ چلے گئے، جہاں جا کے علاج ان کا ہوتا رہا. پھر وہ علاج ہی کچھ ایسے ٹھیک نہیں ہوا، بس آتے ہی وہ تھوڑے عرصے کے بعد دن ہی ڈائر. اب ایک وقت ہوا ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید. اب ہم اپنی گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں. آپ کے اب 3 بیٹے ہیں آپ کے؟ جی ہاں جی. بیٹی آپ نہیں، بیٹی نہیں، بیٹی. اب آپ یہ اقبال آپ کے پاس رہتے ہیں؟ یہ اقبال بھی میرے پاس رہتا ہے، بڑا جو بیٹا ہے وہ بھی رہتا ہے. اچھا. اسد. اور چھوٹے والا جو ہے اپنا، یہ سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک. اس کو میں نے صحیح طریقے سے اس کو میں نے پالا ہے. جب میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی نا، تو مجھے نہیں پتا تھا بچے کس طرح پالتے ہیں. ٹھیک. وہ تو پہلا ایکسپیرینس ہے نا، وہ میں نے کہا ہے یہ تو رات کو اٹھ جاتے ہیں، مجھے سے رات کو اٹھا نہ جائے. اور یہ کافی مجھے مطلب ہے کہ وہ، مگر اصل میں نے اس کو پالا ہے. تو جو آپ کی گورننس تھی، ہاں، جرمن، ہاں، وہ پھر واپس چلی گئی؟ نہیں، وہ وہیں تھی ابھی، جب سے یہ ہم نے 8 سال کا تھا جب وہ گئی ہیں. ٹھیک. تو اس نے تب تک ہمارے پاس ہی رہی ہیں تھرو آؤٹ. پھر وہ جب چلی گئی نا تو وہاں پہ ان کا پھر وہ مجھے پیغام آیا کہ میں وہاں پر بہت مزریبل ہوں، اور مجھے میرے جو گھر والے ہیں وہ بھی مجھے اچھی ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے کیونکہ بیمار ہو گئی تھی. ہاں، تو وہ مجھے انہوں نے ہسپتال میں بھیج دیا. بیمار ہو گئی تھی وہ؟ ہاں، وہ وہاں جا کے نا بیمار نہیں تھی، بوڑھی بہت ہو گئی تھی. 95-96 سال کی عمر ہو گئی تھی. پھر اس کو ہم نے بھیجا. میں نے کہا کہ تم جاؤ اس کو، ان کو لے کے آؤ. یہ پھر ان کو لے کے آیا، اور ویل چیئر پہ تھی وہ. یہ ویل چیئر ان کا ساری اس نے اٹھائی ان کو، اور بوڑھی تھی بہت زیادہ، اپنے آپ کو گرا دیتی تھی. اس وقت اسی نے سفر میں اسی نے سنبھالا ان کو. پھر وہ لے کے آئے میری طرف. پھر میں نے ان کو، آپ کریں، میں ان کو نہلاتی بھی خود تھی. خود وہ نہا ہی نہیں سکتی تھی، اور میں کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی. تو میں نے ان کو صبح اٹھ کے نہلانا، دھلانا، کپڑے پہنانے، بستر چینج کروانا، ان کی پھر دیکھ بھال. میرے پاس وہ بڑی خوش رہیں وہ کچھ عرصہ. اس کے بعد پھر ان کا مطلب ہے کہ حالات خراب ہوتے گئے. سال بعد انتقال کر گئے. 1 سال یہاں پہ رہی. اچھا. اور آپ کے جو ملازم تھے علامہ صاحب کے، علی بخش، ہاں جی، ان کے ساتھ کیسی رہی؟ وہ بھی آپ کے پاس رہے؟ علی بخش؟ نہیں، علی بخش تو بہت پہلے بیچارہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا. یہ تو بہت بعد کی بات ہے نا. یہ ابھی کچھ سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کتنے سال ہوئے ہوں گے؟ وہ آئی تھیں اپنا 92 کے اندر، 91 میں، 92 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. علی بخش میرے خیال میں اس سے پہلے، علی بخش اس سے پہلے ہی وہ بھی ان کے جاوید منزل میں ہی ان کا انتقال ہوا. تو آپ کو سیاست کوئی اچھی نہیں لگی؟ مجھے تو سیاست کوئی خاص اچھی نہیں لگی. اچھا. اور نہ کوئی؟ مجھے تو ایک مصیبت لگتی ہے سیاست. میں نے سلی کو سیاست میں دیکھا نا، وہ بھی اب کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں نا. گھریلو لائف کچھ نہیں ہوتی. جب ایک آدمی سیاست میں ہو نا تو وہ گھریلو لائف اس طرح نہیں رہتی جس طرح کہ میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں جائیں باہر یا کچھ. تو بس اسی طرح بھی زندگی گزر گئی. پھر اس کے بعد وہ سیاست سے نکل گئے. پھر ہم لوگ، تو آپ کے ذہن میں پاکستان جو ہے، جی، آپ اس کے حالات سے مطمئن، آپ خوش ہیں کہ پاکستان ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے تھا؟
ابھی تک تو آج کل تو ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. ٹھیک, کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے یہ اب یہ میں کیا کہہ سکتی ہوں. ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ان کو ٹھیک کریں تاکہ کوئی غریب کو بھی روزی کھانے کو ملے. یہاں پر ایک وقت کی روٹی کسی غریب کو نہیں ملتی. آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں نا, آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا میرے سے زیادہ. میں تو گھر سے بھی نہیں نکلتی لیکن میں سنتی رہتی ہوں ضرور. ٹھیک. تو اس سے پھر میں کبھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں کہ انہوں نے ملک کا کسی نے بھی کچھ سوچا نہیں ہے. تو آپ اپنے والد جو ہیں ان کو پھر آپ یاد کرتی ہیں؟ آپ ان کے فاتحہ پڑھنے جاتی ہیں ان کی قبر پر؟ ہاں, قبر پر جاتی ہوں. جب یہ اقبال ڈے ہوتا ہے نا تو پھر اس پہ سال میں ایک دفعہ, پہلے تو زیادہ جاتے تھے, اب سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں. تو ان کے کوئی شعر آپ کو یاد ہیں, یہ یاد رہتے ہیں یا گنگناتی ہیں کبھی ان کو؟ ہاں نہیں, گنگناتی تو ہوں. ان کو غالب زیادہ پسند ہے ویسے. غالب بڑا فیوریٹ شاعر ہے. غالب کو بھی بہت پڑھتی ہیں آپ؟ غالب مجھے پسند ہے بہت. اچھا. نہیں وہ تو ان کے جو شعر ہیں ان کا تو نہیں ویسے غالب کا مجھے بھی بہت پسند ہے, وہ تو میں پڑھتی ہوں. یعنی آپ کے غالب اور اقبال. جی, اقبال اور غالب. چلیے, آپ کی بہت مہربانی اور شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی یادیں جو ہیں ان میں شریک کیا, اور یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس کے لیے ہم اقبال صلاح الدین صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ کے بھی. خدا حافظ. بہت شکریہ جی, خدا حافظ. کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نا بندی. خاکی ہے مگر اس کے انداز ہے افلاکی, رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی. سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے, آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی.